السلام علیکم. پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان. ناظرین, اس مہنگائی کے دور میں عوام کے لیے سستا اور معیاری علاج ایک خواب بن کر رہ گیا تھا, لیکن کراچی کے اندر سندھ حکومت کی جانب سے ایک انفیکشیس ڈیزیز سے متعلق اسپتال قائم کیا گیا جو کرونا وائرس کے دوران قائم ہوا, اور اس اسپتال کی جانب سے جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل مفت ہیں, اور جدید اسپتال میں جو ٹیکنالوجیز کا استعمال ہوتا ہے اسی جدید سہولیات کے ساتھ عوام الناس کا علاج کیا جا رہا ہے. تو آج ہم یہاں موجود ہیں اور آواز بنیں گے پیشنٹس کی بھی, اور ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کیا کیا سہولیات میسر ہیں. تو آئیے چلتے ہیں سندھ انفیکشیس ڈیزیز ہاسپٹل کے اندر, آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. سندھ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل کے اندر ہم موجود ہیں اور پلمنالوجسٹ چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر انیل کمار ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ آج کل سب سے زیادہ کس قسم کے انفیکشن سے عوام متاثر ہو رہے ہیں اور کون کون سے پیشنٹس یا کیسز ان کے پاس زیادہ نوٹیبل ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے, گرمی کا موسم ہے, اور ساتھ ہی مختلف اقسام کے انفیکشنز ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے آتے ہیں, تو آج کل زیادہ تر کیسز آپ کے سامنے کون سے آ رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا اپنے ہاسپٹل کے بارے میں. سندھ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل بنا تھا جب کووڈ اپنی پیک پہ تھا, تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ جنہوں نے بہت زبردست کام کیا اور بہت شارٹ نوٹس پہ یہ ہاسپٹل قائم کیا. اس وقت تو ہم صرف کووڈ ہی دیکھ رہے تھے, یہاں پہ ہر قسم کی سیویرٹی کا کووڈ کا مریض ہمارے پاس ہوتا تھا, اور تھینک فلی ہمارے پاس ہر قسم کا ایکوپمنٹ یہاں پہ موجود ہے ٹو مینیج سچ پیشنٹس, ہے نا, جس میں سانس کے زیادہ تر ہمارے پاس مسئلے آتے تھے پیشنٹس میں. وینٹیلیٹر ہر قسم کے ہمارے پاس موجود ہیں, ڈفرینٹ مشین, آکسیجن سپلائی, ایوری تھنگ از ہیئر. جب کووڈ تھما تو اس کے بعد پھر ہم نے باقی انفیکشنس کو بھی انٹرٹین کرنا اسٹارٹ کیا. تو جب سے ہم نے باقی انفیکشنس کو ٹریٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہے تو نوٹیبل جو انفیکشنز جو یہاں پہ ہم ڈے ان ڈے آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں ٹائیفائڈ یا انٹیرک فیور جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہمارے پاس کافی ہے. اور اس کے علاوہ جب سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ سیزن چینج ہونے کی وجہ سے کیا ہمیں زیادہ تر مل رہا ہوتا ہے یہاں پہ انفیکشن, تو اس کے حساب سے ملیریا, ڈینگی ہمارے پاس بے تحاشا کیسز لاسٹ ایئر بھی آئے تھے, اور اسپیشلی اس سال اگین ہماری بارشوں کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے, تو وی آر اگین ایکسپیکٹنگ کہ ڈینگی اور ملیریا کے کیسز کافی بڑھیں گے, کافی رائز ہوں گے. اور اس کے علاوہ سانس کے مرض ہمارے پاس کافی یہاں پہ ملتے ہیں ہمیں. میں کیونکہ خود ایک چیسٹ اسپیشلسٹ ہوں, تو زیادہ تر میری جو کام ہوتا ہے وہ سانس کے یا پھیپھڑوں کے مرض کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایزما کے مریض, سی او پی ڈی کے مریض, اور باقی بھی بہت سارے جو انفیکشنز ہوتے ہیں, نیمونیاز, وائرل نیمونیا. ڈاکٹر صاحب, کراچی کے اندر پالوشن اتنا زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں احتیاطی تدابیر لوگوں کو بھی کیا اختیار کرنی چاہیے, اور اگر کسی کو ایسے سمٹمز فیل ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر بر وقت آ سکتا ہے؟ کراچی جیسے شہر میں ایزما جیسی بیماریاں جو سانس کو زیادہ تر متاثر کر رہی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ الرجی بہت زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پولیوشن باہر بہت زیادہ ہے, ٹریفک کا دھواں, اس کے علاوہ دھول مٹی, ہر جگہ کنسٹرکشن چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ دھول مٹی بہت زیادہ ہے. تو الرجیز, اس کے علاوہ کھانسی, سانس لینے میں دشواری, یہ بہت سارے مریضوں کو ہو رہی ہے. انفیکٹ میں یہ کہوں گا میرے اپنی او پی ڈی میں یا میرے جو فیلو یہاں پہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور سب کی او پی ڈی میں سب مجھ سے متفق ہوں گے کہ ہم تقریباً 60-70% کیسز جو دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے کیسز دیکھ رہے ہیں, جو کہ زیادہ تر الرجی اور ایزما کی وجہ سے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور اس سے جہاں تک بچنے کا سوال ہے, دیکھیں ماسک پہننا پہلے ایک نارم نہیں تھا, آج کل بھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے کیونکہ کووڈ تھم گیا ہے. لیکن میں ابھی بھی ارج کروں گا, میں ابھی بھی اسٹریس دوں گا عام لوگوں کو کہ آپ ماسک پہنیں, کیونکہ جس طرح کا باہر ماحول ہے, جس طرح کا پولیوشن ہے, انڈیکس اس کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت ہم 4تھے نمبر پہ ہیں, بہت جلدی ہم جو ہے وہ لاہور کو جو ہے بیٹ کر دیں گے. تو جی تو وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ پولیوشن کو ہم کس طرح سے ہم کم کر سکیں, لیکن ہاں اپنے لیے احتیاط کرنا ہمارے ہاتھ میں ضرور ہے. تو ماسک ڈیفینیٹلی پہننا ضرور. اس ہاسپٹل میں چیسٹ اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے اور اس ہاسپٹل کا رکن ہونے کے ناطے آپ بتا سکتے ہیں کہ مزید یہاں کیا کیا علاج کی سہولیات میسر ہیں عوام کے لیے؟
دیکھیں مینلی ہم بیکاز ہم انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل ہیں تو ہم مینلی انفیکشن ہر قسم کے انفیکشن کو ڈیل کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, جس میں اگر کسی کو بخار آ رہا ہے اور کیونکہ ہمارے پاس چیسٹ اسپیشلسٹ کی ایک ٹیم یہاں پہ موجود ہے تو سانس کے مسئلے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پیشنٹس ہم یہاں پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آئی سی یوز ماشاء اللہ سے ہمارے پاس 3 فلی ایکوپڈ آئی سی یوز ہیں ود لیٹسٹ اکوپمنٹ, لیٹسٹ گیجٹس اینڈ وینٹیلیٹرز, جہاں پہ ہر آئی سی یو میں ہم 16 مریض جو ہے آرام سے ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو وی ہیو ایمپل اسپیس ٹو اکوموڈیٹ آئی سی یو پیشنٹس ہو آر سفرنگ فرام انفیکشنس اینڈ along with that different chest diseases جیسے کہ ایزما ہے, اس کی اگر کوئی فلیئر میں آ رہا ہے, کوئی ایگزاسربیشن میں آ رہا ہے, کسی کو سیویئر نیمونیاز ہو رہے ہیں, ہم سارے پیشنٹس یہاں پہ انٹرٹین کر رہے ہیں. ہم نے سنا میڈیا کے ذریعے منکی پاکس کا پاکستان میں جو ہے کچھ کیسز آئے ہیں اور کراچی میں بھی ایک آدھ کیس کی رپورٹ ہوا تھا, تو ادھر آپ کے پاس بھی پیشنٹس آ رہے ہیں منکی پاکس کے, یا اس سے ملتی جلتی کچھ علامات, چکن پاکس, منکی پاکس, اس قسم کے جو بچوں کو دانے ہو جاتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے اپنے ہاسپٹل میں کسی بھی پیشنٹ کو اس حوالے سے ایڈمٹ نہیں کیا ہے کیونکہ کیسز بہت کم ہوئے. جو ایک آدھ کیس ہوئے آئی تھنک ڈفرینٹ ہاسپٹل نے اس کو مینیج کیا. ہمارے پاس کوئی ایڈمیشن منکی پاکس کے حوالے سے کوئی بھی نہیں ہوا ابھی تک. اس سے ملتی جلتی کوئی ایسے خسرہ کی جو بیماری ہوتی ہے بچوں کی؟ بالکل, ہمارے پاس ایک فلی فنکشنل پیڈس ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور وہاں پہ ایک پوری پیڈس کی ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو کہ اس کو مینیج کر رہی ہے. تو میزلس خسرہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ہمارے پاس کافی کیسز آتے ہیں. ڈپتھیریا, ٹھیک ہے, اس کے بھی ہمارے پاس کافی کیسز آ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بچوں کی ڈفرینٹ بیماریاں, برونکائٹس جیسے ہے, اس طرح کی بیماریاں ہمارے پاس کافی ہیں. آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اسپیشلی جو جنرل پریکٹیشنرز جو کلینکس پہ ہوتے ہیں, کلینک میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس پہلے مریض رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, پہلے ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, تو اینٹی بایوٹکس بلائنڈلی استعمال نہ کریں کیونکہ اسی بلائنڈ یوز آف اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ہی ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور بعد میں جب ہمیں ایکچولی انفیکشن ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں تو پھر وہ دوا اس پہ اثر نہیں کرتی. جو ڈاکٹر صاحب آپ کی ہی فیلڈ کے لوگ سب سے پہلے جو ادویات سجیسٹ کرتے ہیں وہ اینٹی بایوٹکس ہی ہوتی ہیں. جی میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اینٹی بایوٹک دینے سے پہلے ریشنلائز کرنا ہوتا ہے پوری سچویشن کو کہ جی واقعی میں انفیکشن ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات, پہلے تو کنفرم کریں جی انفیکشن ہے کہ نہیں ہے. اگر انفیکشن ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو پلیز آپ اینٹی بایوٹک نہ دیں. آپ کی بالکل بات صحیح ہے. ایک بہت ہمارے اچھے کلیگ ہیں ابراڈ, وہ کہتے ہیں جی کہ اینٹی بایوٹک از لائک اٹس اے کمفرٹ فوڈ فار فزیشین, ٹھیک ہے. جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جی کچھ دینا ہے تو پھر وہ اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں. تو میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اینٹی بایوٹک کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی پریشس دوائیاں ہیں, لائف سیونگ دوائیاں ہیں. ان کا اندھا دھند استعمال ہمارے لیے بہت پرابلم کھڑی کر رہا ہے. جب میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں ایک انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل کے اندر, تو مجھے پتا ہے کہ ہم کتنے ریزسٹنٹ انفیکشنز ڈیل کر رہے ہیں یہاں پہ, جو کہ سارے کراچی اور باقی سندھ کے شہروں سے آ رہے ہیں. اینٹی بایوٹک بھر مار کر کے ان کو دی جاتی ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ کسی اینٹی بایوٹک پہ رسپونڈ نہیں کرتے جب ان کو ایکچولی انفیکشن ہوتا ہے. یہ بتائیں یہاں کیپیسٹی کتنی ہے, مزید یہاں پر اور تعمیراتی کچھ کام ہو رہا ہے, انہینسمنٹ ہو رہی ہے, اور پلس یہ کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو ابتدا میں اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہاں پر ٹیسٹ کی فیسلٹی فری آف کاسٹ ہے؟ دیکھیں یہ پوری فیسلٹی جو ہے کمپلیٹلی 100% فری آف کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. انکلوڈنگ ٹریٹمنٹ اینڈ انویسٹیگیشن, او پی ڈی سروسز, سب کچھ فری ہے. ہمارے پاس راؤنڈ دا کلاک ٹرائیڈ سسٹم ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے جہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ مریض کو فرسٹ ہینڈ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اسیس کرتے ہیں. اس کے بعد اکارڈنگلی اس کو اگر ایز این آؤٹ پیشنٹ ہمیں ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے تو آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہم کو پرسکرائب کرتے ہیں, ان کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اگر ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ایڈمیشن بھی وہیں سے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کنسلٹنٹ ہماری کلینکس ہوتی ہیں ہفتے میں 5 دن, سیٹرڈے سنڈے کو چھوڑ کے باقی دن ہماری روز یہاں پہ کنسلٹنٹ کلینکس ہوتی ہیں جس میں ہمارے انفیکشس ڈیزیز کی کلینکس ہیں, بچوں کے حوالے سے کلینکس چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ چیسٹ اسپیشلسٹ 5 دن جو ہے وہ یہاں پہ کلینکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی ہمارے ایڈمیشنس ہوتے ہیں. اچھا, جہاں تک فیسلٹی کی بات ہے یا کیپیسٹی کی بات ہے تو ہمارے پاس جیسے کہ میں نے فرمایا کہ 3 ہمارے پاس آئی سی یو ہیں جہاں پہ ہر آئی سی یو میں 16 بیڈ کی کیپیسٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایچ ڈی یوز یا وارڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, 3 ہمارے پاس وارڈز بھی ہیں اور ہر وارڈ میں ماشاء اللہ سے ہمارے پاس تقریباً 33-34 پیشنٹ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو اس سب کو ملا کے جو بیڈ کیپیسٹی اس وقت ہماری ہے دیٹ از اراؤنڈ 160 اور 170.
بہت شکریہ ڈاکٹر انیل کمار، آپ نے اس حوالے سے ہمیں بریفلی بتایا. ناظرین، اب ہم آپ کو اسپتال کی مزید کچھ وارڈز کا وزٹ کرواتے ہیں اور یہاں کی فیسلٹیز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ڈاکٹر انیل کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بہت بڑی تعداد میں دکھائی دے رہے ہیں. کیا یہ بچوں کا وارڈ ہے؟ چائلڈ اسپیشلسٹ بیٹھی ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، اس وقت بچوں کی او پی ڈی یہاں پہ رن ہو رہی ہے، لیکن یہ ہماری کنسلٹنٹ کلینکس ہیں جہاں پہ مارننگ ٹائم میں باقی کنسلٹنٹس بھی او پی ڈی کر رہے ہوتے ہیں. چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، انفیکشن ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ کڈنی اسپیشلسٹ بھی ایک موجود ہیں. اس کے علاوہ نیورولوجسٹ یعنی دماغ کی اسپیشلسٹ وہ بھی یہاں پہ او پی ڈی کرتی ہیں. ایک کارڈیالوجسٹ بھی ہمارے پاس ان ہاؤس موجود ہوتے ہیں، جو کہ اگر کوئی کارڈیالوجی کی کوئی اگر سروسز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں. تو یہاں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ سارے ہی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، اگر کارڈیالوجسٹ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں، کارڈیالوجسٹ ہیں ہمارے پاس، نیورولوجسٹ بھی ہیں، لیکن اس کی سروسز ابھی تک تھوڑی سی لمیٹڈ ہیں، کیونکہ اگر ہمیں کوئی نیورولوجی کے حوالے سے کنسلٹس چاہیے ہوتی ہیں، ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو ہم پھر ان سے ہیلپ مانگتے ہیں. لیکن پرائمریلی یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے. میں کچھ بینرز بھی دیکھ رہا ہوں، سٹی اسکین یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سروسز بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں؟ جی بالکل، ہمارے پاس سی ٹی اسکین سروسز موجود ہیں جو کہ اگین کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہیں. اچھا جی بالکل. یہ ہمارا ایک ٹرائیج ایریا ہے. سامنے ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو کہ پیشنٹ کو اسیس کر رہی ہیں، اور یہاں سے اسیسمنٹ کے بعد شی ول ڈیسائڈ کہ ویدر شی ہیز ٹو ڈسچارج دا پیشنٹ فرام رائٹ ہیئر اور شی ہیز ٹو ایڈمٹ دا پیشنٹ. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے پیشنٹ دیکھ رہی ہیں. ڈاکٹر وسفا، ڈو یو ہیو اے ٹائم؟ یو ہیو سم ٹائم؟ ایک منٹ اگر ڈاکٹر صاحب آپ کا مل جائے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو آپ ڈائگنوز کرنے کے لیے ان کو ٹیسٹ سجیسٹ کرتے ہیں، یا یہ دیکھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ان کا علاج یہاں پہ ہے یا ان کو یہاں سے ڈسچارج کرنا چاہیے؟ ہم بیسک ان کی ہسٹری وغیرہ لے لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان میں فردر فارورڈ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی ٹرائل بیسس پر ہم دیکھ سکتے ہیں، پیشنٹ کو ٹیسٹ وغیرہ کرا لیتے ہیں، یہیں پہ پیشنٹ فالو کروا لیتے ہیں. کچھ ہمیں کیسز لگتے ہیں کہ نہیں ہمیں کنسلٹنٹس کی ضرورت ہے، فردر کنسلٹنٹ کو فالو کرے پیشنٹس کو، تو ہم وہ او پی ڈیز میں فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ ٹیسٹ یہیں سے ہوتے ہیں؟ بالکل، ٹیسٹ یہاں سے ہو سکتے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ٹیسٹ یہیں سے ہو جاتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ کسی دوسری جگہ پر پیشنٹ جاتا ہے تو وہاں اس کو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ٹیسٹ کرانے کے لیے اس کو باہر جانا پڑتا ہے. تو اور ٹیسٹ یہاں پر فری آف کاسٹ ہو جاتے ہیں. ناظرین، سٹی اسکین کی اس جگہ پہ آ گئے جہاں پہ مشین بھی موجود ہے، اور ڈاکٹر انیل کمار سے اس حوالے سے مزید بھی میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک ریلیکس انوائرمنٹ یہاں پر آ کر فیل ہو رہا ہے، اور پیشنٹ کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہوتا ہوگا کہ کیونکہ ایک تو پیشنٹ ویسے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک بڑی جدید قسم کی مشین بھی موجود ہے. تو کیا بتائیں گے آپ ہمیں اس حوالے سے کہ یہ بھی کوئی بڑی اسپیسیفک اس کے پیچھے فارمولیشن ہوتی ہے کہ کیسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہر ہاسپٹل کے اندر اسٹریس فری ماحول رکھنا ضروری ہوتا ہے، اینڈ مجھے اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پیشنٹ آلریڈی آپ نے بتایا کہ اسٹریسڈ ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. وہاں پہ اگر شور شرابہ بہت زیادہ ہو تو آبویسلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ پیشنٹس. اور یہ تبھی اچیو ہو سکتا ہے جب آپ بہت سسٹمیٹک طریقے سے پلاننگ سے اپنا کام سر انجام دیں. تو ہمارے یہاں پہ جو ایک ایڈمنسٹریشن ہے، they've always done a wonderful job in planning the whole situation کہ پیشنٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے. پہلے ہمارے پاس یہ ٹرائیج ایریا، ہمارے پاس کلینکس ہم نے اسٹارٹ نہیں کیے ہوئے تھے جب کووڈ بہت ہمارے پاس پیک پہ تھا. تو لیکن جب بعد میں ہمیں لگا کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وی ہیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر، اور ہمیں بہت پلاننگ سے یہ ساری چیزیں اسٹارٹ کرنی پڑی. تو تبھی آپ یہ اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ریلیکس سا ماحول چل رہا ہے. سندھ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل کے اب ہم ایڈلٹ وارڈ میں آ چکے ہیں. ڈاکٹر انیل کمار ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس وارڈ کی کیا خصوصیت؟ دیکھیں، وارڈ کی خصوصیت بیسیکلی یہاں پہ جو لیس سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں انفیکشنس کے ساتھ، وہ یہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں.
اور اس کے علاوہ جو آئی سی یو سے ہم اسٹیپ ڈاؤن پیشنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہتر ہو جاتے ہیں آئی سی یو سے, وہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس ملتے ہیں. یہ HDU لکھا ہوا ہے, کچھ پیشنٹس بھی مجھے روم میں دکھائی دے رہے ہیں. یہ جی بالکل, ہم نے اس کو نام HDU کا دیا ہوا ہے کیونکہ جب یہ کووڈ کا تھا تو ہم کمپیریٹیولی لیس سیویئر پیشنٹ جن کو آئی سی یو کی ضرورت نہیں تھی, تو ہم نے پھر اس جگہ کو HDU کا نام دیا ہوا تھا, ہائی ڈپینڈنسی یونٹ. ہائی ڈپینڈنسی یونٹ. لیکن اب ہم اس کو ایک وارڈ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کمپیریٹیولی لیس سیویئر. زیادہ جو ادھر پیشنٹس ہیں وہ مختلف انفیکشنس کے جی مختلف انفیکشنس کے ساتھ ہی وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا انفیکشنز وہی ہوتے ہیں. ایڈیشنلی ہمارے پاس کچھ پیشنٹس جن کو آئسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ آئسولیشن رومز آپ نے دیکھے ہیں, تو یہ آئسولیشن رومز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پہ ہم مریضوں کو آئسولیٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی ایڈلٹ وارڈ کے اندر ہم موجود ہیں, کچھ پیشنٹس بھی ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, ان کی خیریت بھی دریافت کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ؟ شکر الحمدللہ. بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ بخار ہو رہا تھا کچھ 10-15 دنوں سے. جی انفیکشن ہے ابھی تک تو ایسا ڈائگنوز نہیں ہوا؟ پتہ نہیں یہ انفیکشن ہے کوئی اور وجہات ہیں. ماشاءاللہ یہاں روایہ بڑا اچھا ہوا ہے, ڈاکٹروں نے بڑا اچھا سنبھالا ہے. کتنے دن ہو گئے؟ یہ ہمارا 5واں دن ہے اس کا. کوئی پیسے وغیرہ چارج ہو رہے ہیں اس کے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, بالکل فری آف کاسٹ. بالکل ایسے. ناظرین یہ بڑی ایک فیسلٹی یہاں پر مناسب فراہم کی جا رہی ہے, اور بھی ادھر آگے پیچھے پیشنٹ دکھائی دے رہے ہیں. ایک اور پیشنٹ یہاں پر, ان سے بھی بات کروں. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت. اچھا کیا ہوا تھا آپ کو؟ ڈینگی بخار تھا. ابھی سیٹ ہو رہا ہے؟ جی. تو یہاں پر آپ کتنے دن ہو گئے؟ آج ہی آئے ہیں. پہلا دن ہے. پہلے کہیں اور علاج کرا رہے تھے یا ابھی ڈائگنوز ہی ابھی ہوا ہے؟ ابھی ہوا ہے بخار بھی. ابھی تو پروسیس ٹریٹمنٹ چلے گا آپ کا؟ جی. صحیح ہے. تو کیسا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ادویات وغیرہ چیزیں سب صحیح مل رہا ہے؟ جی. بڑی بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے, اور چاہے ڈینگی کا پیشنٹ ہو یا بخار ہو یا کسی بھی قسم کا انفیکشن یہاں پر فیل ہو تو یہاں پر اس وارڈ میں لے کر آتے ہیں. ایڈلٹس کا یہ وارڈ ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پر کچھ رومز سیپریٹ دیے گئے تھے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ ایسے مریض جن کو آئسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ کبھی کبھی سسپیکٹڈ ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, یا میزلس کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, یا کوئی ایسی کنٹیجس بیماری ہو جو ایک مریض سے دوسرے مریض میں آسانی سے پھیل سکے, تو ان کو سیپریٹ رکھا ہے, ان کو ہم آئسولیٹ کرتے ہیں. تو اب ناظرین ہم دوسرے وارڈ کی جانب بڑھیں گے, جو کہ غالباً پہلے آئی سی یو آپ ہمیں وزٹ کرا دیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آئی سی یو کی کیا سچویشن ہے. باہر سے ہی ہم اسے دیکھ سکیں گے کیونکہ انٹینسو کیئر یونٹ ہوتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں. ناظرین آئی سی یو کا ہم نے وزٹ تو کیا ہے, لیکن وہاں پر ہم بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انٹینسو کیئر یونٹ ہوتا ہے. فوٹیجز میں آپ نے مناظر دیکھے ہیں. اس وقت ہم چلڈرن وارڈ میں آ گئے, اور یہاں پر جو دیواریں ہیں اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ بچے جو ہیں وہ ریلیکس بھی رہیں, ان کا ٹریٹمنٹ بھی اچھے انداز سے ہو سکے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل یہی آئیڈیا ہے. بچوں کو ہینڈل کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے اسپتال کے ماحول میں, تو اٹس مسٹ کہ آپ ان کو جو ہے وہ کلرفل ماحول میں رکھیں. ٹوائز اور یہ آپ گرافکس جو نظر آ رہے ہیں آپ کو. کس ایج گروپ کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یا بہت چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہر ایج کے بچے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیو بورنز ہم کمپیریٹیولی تھوڑا سا مشکل ہمیں ہوتی ہے, لیکن ہم پھر بھی ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپ ٹو 13 ایئرز ہم بچے یہاں پہ انٹرٹین کرتے ہیں. کچھ بچوں سے بھی کوشش کرتے ہیں, اگر موڈ میں ہوئے بچے تو ان سے بھی بات ہو جائے گی, اور آپ کو کچھ وارڈ بھی دکھاتے ہیں. ناظرین چلڈرن وارڈ کے اندر موجود ہیں, بچوں کا علاج یہاں پر چل رہا ہے. بچے یا تو بخار کی کیفیت میں ہیں یا ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. والدہ آپ غالباً ہیں ان کی. السلام علیکم. وعلیکم. کیا ہوا ہے بیٹے کو؟ خیریت ہے سب؟ میرے بیٹے کو ڈینگی ہو گیا تھا. کیسی طبیعت ہے؟ اب الحمدللہ لائی تھی تو بہت موشن الٹی کافی طبیعت, مطلب راستے میں 3 بار الٹیاں کیا. کل سے لائی تو الحمدللہ آج کافی بہتر ہے. 2 دن ہو گئے یہاں پہ, 2 ٹریٹمنٹ اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. بہت یہاں بہت خیال کرتے ہیں, بہت بار بار ڈاکٹر آ کے چیک کرتے ہیں, ڈرپیں وغیرہ. ماشاءاللہ ابھی صحیح ہے. اچھا یہاں پہ مطلب یہیں پہ اب رک رہا ہے, تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایک اٹینڈی ہوتا ہے یہاں پہ؟ جی میں مدر ہوتی ہوں یہاں پہ. دوسرا یہ کہ سب فری آف کاسٹ یا کسی چیز کو چارج کیا جائے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ. دوائیاں وغیرہ بالکل وہ بھی فری آف کاسٹ؟ جی بالکل سب.
بڑی بات ہے ناظرین کہ اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، جہاں ہزاروں روپے کی ادویات ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہزاروں روپے کے ہیں، اور یہ او پی ڈیز اور یہ چیزیں بر وقت اگر کسی کو مجبوری پڑ جائے تو بڑے اس میں اخراجات ہوتے ہیں، لیکن یہاں بچوں کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور بھی یہاں پر بچے موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کا بیٹا؟ جی جی کیا ہوا، خیریت ہے؟ ان کو اصل میں فیور ہوا تھا، تو 14 ڈیز ہو گئے تھے. ہم نے اینٹی بایوٹک بھی دی تھی لیکن کور نہیں ہو رہا تھا. 2 ہفتے تک فیور برقرار رہا؟ جی. تو کوئی خدا نہ خواستہ کچھ اور مسئلہ تو نہیں نکلا یہاں لانے کے بعد؟ نہیں مطلب یہاں لانے کے بعد امپروومنٹ آئی ہے الحمدللہ. کم ہوا فیور؟ جی جی اللہ کا شکر ہے، بہت بہتری ہوئی ہے. کتنے سال کے ہیں؟ 6 ایئرس. اچھا، کتنے دن ہو گئے یہاں پہ آپ کو؟ ابھی مجھے 5 ڈیز ہوئے. 5 دن ہو گئے. جی. یہ اخراجات کے حوالے سے بتائیں، کچھ چارج کر رہے ہیں آپ سے فیس وغیرہ، یا ایڈمیشن فیس ادویات کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ کوئی پیسے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. بہت اچھا ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھا ہے، ڈاکٹرس بھی بہت اچھے ہیں، اور 1 روپیہ بھی جو ہے نا ابھی تک ہمارا خرچ نہیں ہوا ہے. ان 5 دنوں میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع یا کیفیت بچے کی ہوئی ہو کہ اچانک سے ڈاکٹر کو بلانا پڑے، تو بر وقت رسپونڈ ملا ڈاکٹر کا؟ جی الحمدللہ. پرسوں ایسے ہی ہوا تھا، رات میں ان کو بہت سردی لگی تھی اور بہت تیز فیور ہو گیا تھا، تو فوراً ڈاکٹرز آ گئے تھے اور فوراً سارا اسٹاف آ گیا تھا اور ان کو ریکور کیا تھا. پھر کتنے گھنٹے بعد ڈاکٹر پوچھنے آتا ہے یا دیکھنے آتا ہے؟ تو زیادہ دیر نہیں ہوتی، کچھ ٹائم گزرتا ہے. پھر یہیں گھوم رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر؟ جی جی یہیں آبزرویشن میں. بڑی بات ہے. مجھے بہت اچھا یہاں کا وہ سب سیٹ اپ لگا، ٹریٹمنٹ لگی ہے، ڈاکٹرس بہت اچھے ہیں الحمدللہ. میرے بیٹے کی طبیعت میں بہت بہتری آئی ہے. ہماری بھی دعا ہے اللہ پاک اس بچے سمیت تمام ان بچوں کو صحت دے، تندرستی دے. اور بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ سندھ گورنمنٹ کے اس انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل میں چاہے ایڈلٹس ہوں چاہے بچے ہوں، سب کا علاج مفت ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت معیاری علاج ہو رہا ہے جو جدید اسپتالوں میں ہوتا ہے یا جو اس دور حاضر میں علاج کی ضروریات ہوتی ہیں. ناظرین، یہ وہ مختلف وارڈز تھے جو ڈاکٹر انیل کمار نے ہمیں یہاں پر وزٹ کروائے. ہم نے پیشنٹ سے بھی بات کی، پیشنٹس کے اٹینڈیز سے بھی بات کی، اور سب سے بات کر کے یہ اندازہ ہوا کہ سب سے بڑی بات اطمینان ہے لوگوں کو، اور یہاں پر جو علاج کی سہولیات ہیں وہ بہتر انداز میں چل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وزٹ کروایا. ناظرین، اب ایک مختصر سے وقفے کی جانب جائیں گے. وقفے کے بعد آ کر آپ کو ایک اور اسپتال کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہاں پر آنکھوں کا علاج کس طریقے سے دستیاب ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مفت علاج کہاں کہاں پر میسر ہے، اسی طریقے سے آنکھوں کے امراض بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور پی او بی آئی ہاسپٹل کے نام سے پی او بی ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے کراچی میں تقریباً یہ 4 ہاسپٹل ہیں، جس میں سے ایک گلستان جوہر کے ہاسپٹل میں ہم موجود ہیں. یہاں جانتے ہیں ان سے کہ کس قسم کی آنکھوں کی سہولیات یعنی آنکھوں کے علاج کی سہولیات میسر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل ڈائریکٹر ہیں جناب ڈاکٹر ذکی صابری صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ایک مفت علاج کی سہولت کراچی کے عوام کے لیے یہاں پر میسر ہے. تو یہ ذرا بتائیں کہ کتنی ریچ رہتی ہے پیشنٹس کی، کب سے یہ اسپتال قائم ہے، اور آپ کی برانچز غالباً 4 برانچز اب ہو گئی ہیں، تو کن کن علاقوں میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اصل میں یہ سلسلہ ہم نے 2010 میں کراچی میں شروع کیا تھا، اور ہم نے اس کا سلسلہ اس طرح شروع کیا تھا. ایک آؤٹ ریچ پروگرام ہم کرتے تھے، ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہم کراچی کے پیریفری کے علاقوں میں او پی ڈیز کرتے تھے، اور دوسرے سنڈے کو ان کو کسی ہاسپٹل میں لا کے، جب تک ہمارا یہ ہاسپٹل نہیں بنا تھا، ہم لا کے ان کی سرجریز کرتے تھے. 2014 میں ہم نے یہ جگہ خریدی، اور 15 میں ہم نے ایک کرائے کی جگہ پہ، جو یہیں گلستان جوہر میں تھا، کرائے کی جگہ لے کے ہم نے یہ ایک سیکنڈری لیول کا ہاسپٹل شروع کیا، جس میں ہم موتیہ اور مائنر سرجریز کرتے تھے، اور کچھ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز وہاں موجود تھی. پھر یہ سلسلہ جاری رہا. 2017 میں ہمارا یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوا ہے. ستمبر 2017 میں ہم یہاں شفٹ ہوئے ہیں، اور یہ ایک ٹرشری لیول کا ہاسپٹل ہے. گنجائش کے لحاظ سے ظاہر بات ہے ہمیں ایک جگہ کم پڑ رہی تھی، تو ہم نے پھر یہ پلان کیا کہ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سیکنڈری لیول کا ہاسپٹل بنایا جائے، جہاں یہ بنیادی سہولیات موجود ہوں، او پی ڈی ہوتی ہو، ڈائگنوسٹک کی فیسلٹیز موجود ہوتی ہوں جو آئی کے ریلیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ مائنر سرجریز، اور جو سب سے زیادہ کامن سرجری آئی کی آنکھوں کی ہوتی ہے وہ کیٹریکٹ سرجری ہوتی ہے. تقریباً 80%
सर्जरी आई पे मुनक़िद होती हैं, तो उनका सेटअप वहाँ बने ताकि वहाँ का लोग वहीं पे उसको आ जाएँ, क्योंकि कराची के फासले इतने बढ़ गए हैं और ज़ाहिर बात है आपको अंदाज़ा है ट्रैफिक का इतना रश हो गया है और अखराजात इतने हो गए कि लोग सफ़र करना, उसके अखराजात बर्दाश्त करना, किराया बर्दाश्त करना उनके मुमकिन नहीं है। इस महंगाई के दौर में महंगे तरीन इलाज भी अब आवाम की बिसात से बाहर हो गए। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात हैं कि आंखों की बीमारियां ये अमराज इन्फेक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं? इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या है? और हम बहुत कम उम्र लोगों में देख रहे हैं मोतिया, आंखों के अमराज, जो पहले कभी हम सोचते थे कि आफ्टर 50 ईयर्स ये चीज़ें होती थी, चश्मे लगते थे, लेकिन अब तो बहुत यंग बच्चों को भी हो रहा है। असल में देखें, इन्फेक्शन जहाँ की आपने बात की, जो हमारे शहर का हाल होके जो रह गया है, सफाई सुथराई की फुकदान हो गया है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात इन्फेक्शन वगैरह बढ़ते हैं। वक्फे वक्फे से कोई ना कोई वबा इस तरह फैल जाती है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया। जब सफाइयाँ ना हों तो फिर ये मसाइल पैदा होने शुरू होते हैं। जहाँ तक आपने इसका जिक्र किया कि लोग बच्चे चश्मे लगाने लग गए हैं, तो ये तो इस वक्त एक वर्ल्ड वाइड मसला शुरू हो गया है, खुसूसन जब से ये गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, खुसूसन मोबाइल्स और लैपटॉप्स और दीगर चीज़ों से, तो उसकी वजह से है बात है आदमी एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, तो उसके नंबर बढ़ते चले जाते हैं, तो मायोपिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अब मसला ये है कि हर जगह ही ये मौजूद हैं चीज़ें, चाहे लैपटॉप की सूरत में, ऑफिस के अंदर, या हर वक्त हर इंसान मोबाइल के सामने चिमटा हुआ है, पूरी उसकी एक्टिविटीज़ उसी पर मुनहसर हैं। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे टाइम लिमिटेशंस रखें कि हमारी आंखें मुतासिर ना हों? जहाँ तक इसका ताल्लुक है, उसके लिए कुछ उसूल अपनाने ज़रूरी हैं। मतलब आप अगर गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका एक उसूल बड़ा नोन है 20-20-20, कि आपने 20 मिनट काम करना है इन पे, फिर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। अच्छा, तो ये एक एक्सरसाइज है ताकि आपका कंसंट्रेशन उस पर कम हो। दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें बहुत ज़्यादा ब्लिंक नहीं करते जब कोई काम चीज़ देख रहे होते हैं, क्योंकि छोटी फिगर्स भी होती हैं बाज़ दफ़ा आपका इनेमाग भी बड़ा हुआ होता है, तो ब्लिंक नहीं करते, इसके से ड्राइनेस पैदा होती है, तो हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लिंक करते हों। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपके आई लेवल से नीचे होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप वगैरह ये चीज़ कर रहे हैं तो वो आपके आई लेवल से ऊंचा ना हो, ताकि ड्राइनेस कम से कम हो, एक्सपोजर ज़्यादा ना हो आई का, तो उसको उसके आपके लेवल से नीचे चाहिए। दूसरे एक और ये कि अच्छी रोशनी में इस्तेमाल किया करें। बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे बिल्कुल अंधेरों में कर रहे होते हैं तो अपने आप को आई को स्ट्रेंस कर रहे होते हैं, इनसे भी बच्चों को समझाना चाहिए। और बहरहाल इसमें कोशिश हम सबकी ये होनी चाहिए कि गैर ज़रूरी इस्तेमाल से जितना हो सकता है परहेज़ वो हम करें, और बच्चों को भी इसमें कुछ दीगर एक्टिविटीज़ ऐसी दें कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों। अब POBI हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये हम देखना चाहते हैं, तो विज़िट की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं फिर हम विज़िट करते हैं। POBI हॉस्पिटल एक रफ़ाई इदारा है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे OPD से लेके डायग्नोस्टिक और उसके अलावा जो भी टेस्ट हैं वो, और जितनी भी सर्जरीज हैं वो हर एक के लिए फ्री हैं। अच्छा, हर किस्म की सर्जरी, हर किस्म की। क्या लेंस के चार्जेस लिए जाते हैं या वो भी फ्री है? असल में देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ्री हैं, हमने हर एक के लिए फ्री है। हमारे सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि ये आप सबके लिए फ्री है, आप फ्री करा लीजिए। सिर्फ कैटरैक्ट एक ऐसा मौजू है जिसमें लेंस अलग क्वालिटीज़ के अवेलेबल होते हैं, जो पेशेंट चाहते हैं कि हम उसका वो कराएं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट कोई आता है तो हमारा पूरा एक शरिया बोर्ड है, वो उसको बिठाता है, उसको बताता है कि जी आपको डॉक्टर ने ये टेस्ट लिखा है या ये सर्जरी लिखी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे पास। और ज़ाहिर बात है ये लोगों के दिए गए ज़कात और जो डोनेशन देते हैं उससे हम करते हैं, तो ये हम बिल्कुल खुला हर मरीज़ के सामने रखते हैं जी ये बिल्कुल फ्री है और ये इस मकसद के ज़रिए से होता है। अब अगर कोई ये कहता है कि जी मैं ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं हूँ, मैं ज़कात से नहीं गिनना चाहता, मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, हाँ अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो फिर हमारी जो कॉस्ट उस प्रोसीजर पे आती है उसे कहते हैं एज ए डोनेशन, वो कॉस्ट आप शेयर कर लें, वो सारा प्रोसीजर हो जाएगा। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब चाहेंगे कि शॉर्टली एक विजिट कर सकें ताकि नाजरीन को दिखाएं कि यहाँ क्या क्या सहूलियात है। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है सबसे पहले उसको टोकन दिया जाता है। ये इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, इसमें आपने देख रहे होंगे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं कि उसको किस क्लिनिक में जाना है। अगर जर्नल है तो ठीक है, वरना कोई स्पेशलिस्ट क्लिनिक में जाता है उसके यहाँ से टोकन दिया जाता है, वो यहाँ से आके फिर रिसेप्शन पे जाता है, रिसेप्शन पे उसकी फ़ाइल बनती है, या अगर फॉलोअप पे है तो उसका एंट्रियाँ होती हैं सारी, जो डेटा उसको लेना होता है वो डेटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से पेशेंट जो है वो हमारा रूम काउंटर नंबर 4 कहलाता है, जहाँ पे उसका ऑटोरैफ मतलब कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग और IOP जो है वो किया जाता है।
ریسیپشن کے بعد پیشنٹ یہاں پہ آتا ہے کہ اس کی کمپیوٹرائز آئی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے یہاں پہ کہ اس کو کیا چشمے کا نمبر دینا ہوگا, اور یہ اس کے ساتھ اس کا آئی او پی جو ہماری آنکھوں کا پریشر بھی ایک ہوتا ہے, وہ انٹرا آکولر پریشر لے لیا جاتا ہے. یہ ایئر پف ہے, یہ نان کانٹیکٹ ہے, تو اس کی وجہ سے ہر پیشنٹ کا الگ الگ لیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھی سے یاد آتا ہے کہ انفیکشن کی ٹرانسمیشن کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایئر پف ہے, اس میں آنکھ کو ٹچ نہیں ہوتا, صرف ایک ایئر کا وہ دیا جاتا ہے, اس سے وہ کیلکولیٹ کر دیتا ہے کہ آپ کا آئی او پی کیا ہے, انٹرا آکولر پریشر کیا ہے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پیشنٹ پھر ہمارا ریفریکشن میں جاتا ہے, وہاں اس کی فائنل نظر ٹیسٹ ہوتی ہے. اچھا, وہاں سے کمپیوٹر آئی ٹیسٹنگ ہونے کے بعد پیشنٹ یہاں پہ آتا ہے. یہاں پہ جو آپٹومیٹرسٹ موجود ہوتے ہیں, یہ آپٹومیٹرسٹ جو ہیں انہوں نے 4 سال کے کورسز کیے ہوئے ہیں, بیچلرس ہیں یہ سارے. یہ پھر یہاں کی آپ فائنل آئی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو کس نمبر کے گلاسز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے اسکوینٹ آپ نے پھر ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے اس کے اسسمنٹ وغیرہ یہ لوگ, مہنگا پن بھی جو مہنگا پن جس کو کہتے ہیں, ٹیڑھ پن بہنگا پن جس کو کہتے ہیں, اسکوینٹس کہتے ہیں, اس کی اسسمنٹ پھر یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لحاظ سے اس کو کیا گلاسز دینے چاہیے تاکہ اس کی نظر جو ہو سیدھی ہو سکے. تو یہ اس کے کرنے کے بعد پھر یہاں سے پیشنٹ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر یہاں پیشنٹ اس کے بعد یہاں پیشنٹ آتا ہے. یہ بیسکلی کنسلٹنگ رومس ہے, ہر اس طرح کے ہمارے 5 کنسلٹنگ روم ہیں یہاں پہ, اور نیچے 4 آپ کو دکھائے تھے. اور یہ کسی بھی آپتھلمک یونٹ میں دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں تو یہ اس کی بیسک سیٹ اپ ہے کہ آپتھلمک یونٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ سلٹ لیمپ, اس کے ساتھ اس کی دین کی ایسیسریز 90D اور لینسز وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ. کیونکہ ہمارے پاس ٹریننگ کا سلسلہ بھی ہے, تو وہ ٹیچنگ کے لیے بھی مانیٹرس وغیرہ ہیں, تو ہر پیشنٹ کا یہاں وہ دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈاکٹر کہ آیا ہے اس کو ٹریٹمنٹ دے کے فارغ کرنا ہے, یا اس کی کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرانے ہیں تو اس کے لیے وہ پھر جائے گا اور ڈائگنوسٹک میں ٹیسٹ کرائے گا, یا اگر اس کی سرجری کے لیے جانا ہے تو پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گا سرجری کے. صاحب میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو دکھا سکتا ہوں. تو ناظرین, کس طریقے سے پیشنٹ کا یہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, میں بھی ایک ایکٹیویٹی کر رہا ہوں ان کے ساتھ, اور اب ڈاکٹر صاحب میرے حوالے سے کچھ بتائیں گے. ہم آگے سے لے کے پیچھے تک ہم ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس میں. عموماً پیشنٹس کے لیے اس دوران ہم اس کی جو بیماری ہوتی ہے, اس کی جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں, اور اس کا ایگزامینیشن بھی لگے ہاتھوں کرتے رہتے ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کی ہسٹری لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کہیں ڈائبٹیز ہے, اس کی ہسٹری تو نہیں ہے, شوگر, ہائپر ٹینشن کی. اس کے علاوہ گلوکوما جیسے ذکر کیا تھا, اس کا بھی آپ کو وہ لینا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی وہ تو نہیں رہی ہے. یہ سلٹ لیمپ سے ہم کارنیا سے لے کے پیچھے ریٹینا تک ساری چیزیں مانیٹر کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی آنکھ تو, اب آپ کو کسی نے بتایا تو ہے نہیں کہ آپ کو گلوکوما ہے یا نہیں ہے. نہیں, الحمدللہ آپ کا, آپ اس میں ٹی وی میں دیکھ رہے ہوں گے, یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ فنڈس دیکھ لیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, بہتر ہو گیا. اچھا, تو یہ ایک ناظرین طریقہ کار ہے پی او بی آئی ہاسپٹل کا, اور بڑی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جدید مہارت کے ساتھ, اور ویل ایکسپرٹ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے اس طریقے سے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, اور پھر آگے چل کے دیگر مراحل جو اس میں ہیں اس میں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کون سا روم ہے یہاں پہ؟ میرے خیال سے ڈائگنوز ہو رہا ہے. جی, یہ ہمارا بیسکلی ڈائگنوسٹک روم ہے. یہاں پہ جو آئی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈائگنوسٹک کے انسٹرومنٹ نیڈ ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ہے. پیشنٹ سب سے پہلے یہیں پہ آتا ہے. جس پیشنٹ کو لکھا جاتا ہے کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ, مطلب جیسے گلوکوما کا پیشنٹ ہے یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو, یا پھر اور دیگر امراض ان کو, یا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے کسی کا, تو وہ اس کمرے میں آتا ہے بنیادی طور پہ. ڈاکٹر دیکھ رہا ہوں کچھ جدید مشینیں بھی لگی. یہاں پہ بیسکلی بنیادی طور پہ ایک او سی ٹی مشین ہے اور اینجیوگرافی. او سی ٹی مشین بیسکلی یہ ہوتی ہے جس طرح آپ کا برین کا سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے, یہ او سی ٹی مشین بیسکلی ویسے ہی بالکل مائکرو لیول پہ جا کے آئی کی جو ہمارا پیچھے پردہ ہے اس کی فوٹوگرافس کرتی ہے. اس سے پھر ہم اسیس کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا بیماریاں ہیں, اور جو بیماری تو ہاتھ نکل آتی ہے. جی یہ دو ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے تو غالباً کچھ پرنٹس نکل آئے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم دکھا سکیں آپ ہی کے توسط سے. صحیح ہے, اس طریقے سے پرنٹس نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان کے پیشنٹ گلوکوما اور ڈائبٹیز وغیرہ کے پیشنٹ کے لیے کہ ان کو ڈائگنوسس بھی ہو جائے, اور یہ کہ جو آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آنکھوں میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے اور وہ آتی ہے شوگر کی وجہ سے, تو یہ اس کے ذریعے یہاں پہ ڈائگنوز ہوتا ہے. بنیادی طور پہ بیسکلی یہ ارلی ڈائگنوسس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے, خصوصاً گلوکوما اور ڈائبٹیز کے لیے. جو ارلی چینجز بھی آتی ہیں وہ پک کر لیتی ہے او سی ٹی مشین, کیونکہ مائکرو لیولس پہ کام کر رہی ہوتی ہے.
नाजरीन, अब हम POB आई हॉस्पिटल के लेज़र रूम में आ चुके हैं। डॉक्टर ज़की, आप बताएं कि यहाँ जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेज़र ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं? ये बुनियादी तौर पे 3 तरह के लेज़र्स होते हैं जो आई में यूज़ होते हैं। एक यैग लेज़र कहलाता है। ये बुनियादी तौर पे जो हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं उसको जो लेंस होता है वो एक बहुत बारीक सी झिल्ली होती है आँख के अंदर, उसके ऊपर रखते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो झिल्ली जो है वो मोटी हो जाती है, तो उसको इस लेज़र से काट दिया जाता है वहीं का वहीं, तो वो सर्जरी नहीं करनी पड़ती। तो एक सेफ़ मेथड है। इसके अलावा इसके और भी फंक्शन हैं, जैसे काले पानी में बाज़ दफ़ा पुतलियों में सुराख करना पड़ता है, तो वो लेज़र उसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा भी और कुछ फंक्शंस हैं इसके जहाँ लेज़र इस्तेमाल होता है, वो इसको कहते हैं। भी आपने कहा 2 और अक़साम है। जी, वो मैं आपको फिर इसके बाद आएंगे यार। मज़ीद भी नाजरीन जो 2 अक़साम के लेज़र्स होते हैं, अब ये गालिबन सेकंड कैटेगरी होगी। तो ये अच्छा मशीन ये उसी तरीके की, ये बेसिकली आर्गन लेज़र कहलाता है। अच्छा, होता ये है कि जो आपने जैसे देखा है डायबिटीज़ वगैरह में पीछे जो कंट्रोल नहीं रहती, तो पीछे रेटिना में जो पर्दा है उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये लेज़र बेसिकली उनको सील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस पर्दे को सेव करने के लिए इसमें लेज़र से उसको सील किया जाता है। डॉक्टर साहब ये कुछ ऐसी मशीन लग रही है जिसमें LCD भी लगी हुई है। हाँ, ये बेसिकली फील्ड एनालाइज़र कहलाता है। बेसिकली ग्लूकोमा के पेशेंट्स को कि उनकी जो डैमेज हो रहा है ऑप्टिक नर्व के ऊपर, उसको असेस करने के लिए, और इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल कुछ ऐसे डैमेजेस होती हैं उसको ये कवर करता है। तो बेसिकली ये फील्ड एनालाइज़र जो है ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जो ग्लूकोमा और न्यूरोलॉजिकल चीज़ों को असेस करने के लिए और उनकी देखने के लिए कि वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं या क्या है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नाज़रीन, अब हम ऑपरेशन थिएटर में आ चुके हैं और यहाँ पर एक ख़ास किस्म का डॉक्टर साहब लिबास कहेंगे इसको, ऐसे यहाँ का वो हम यहाँ पहन के फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हर उसमें GA की फैसिलिटीज़ है कि एक साथ 2 GA के केसेस किए जा सकते हैं। पेंडेंट लगा हुआ है तो उसको हम GA के केसेस करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, जैसे बच्चों के हैं या और कोई सर्जरीज़ हैं जिसमें GA की ज़रूरत होती है वो करते हैं। वैसे तो हर कमरे में इसकी सहूलत मौजूद है, लेकिन हमने बेसिकली इसको यहाँ पे बनाया है। एक माइक्रोस्कोप होती है और एक फेको मशीन होती है और 2 पेशेंट एक साथ होते हैं। तो 2 पेशेंट एक साथ लिए जाते हैं। सर्जन एक पेशेंट पे सर्जरी कर रहा होता है, दूसरा पेशेंट उसका जो असिस्टेंट होता है वो तैयार कर रहा होता है। तो जैसे ही हम ये सर्जरी ख़त्म करते हैं तो फ़ौरन उस पर आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा होता है कैटरेक्ट सर्जरी बहुत बल्क में, तकरीबन डेली हमारी 50 से 60 सर्जरीज हो रही होती हैं। तो उसके लिए आपको टाइम इस पर अपने आप को बचाना होता है, तो इसी तरह से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सर्जरी दूसरी हो जाती है, जब वो इस तरफ आता है तो फिर वो उस तरफ चला जाता है, उसकी तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ 3 बेड्स लगे, यहाँ पे 3 लगे हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि इस पे तो जो सीनियर सर्जन होता है वो सर्जरी कर रहा होता है, वो वाला जो एक बेड है उस पे जो हमारा जूनियर सर्जन है वो उस पर सर्जरी कर रहा होता है, और उसकी जो सर्जरी हो रही होती है वो TV पे आ रही होती है, तो उसको मॉनिटर भी कर रहा होता है ताकि ट्रेनिंग का इत्मीनान हो, ट्रेनिंग उसकी होती रहे ताकि एक के बाद एक लोग ट्रेंड होते रहे। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब यहाँ चौथे ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा बड़ी मशीन है। जी, ये बेसिकली विट्रोरेटिना की सर्जरीज यहाँ पे होती हैं और ये बहुत ही एडवांस किस्म की सर्जरीज हैं और उसमें मशीनरी भी एडवांस। ये माइक्रोस्कोप है इसका, जो ख़ास इसके अंदर लेंसेज वगैरह होते हैं, इसमें ख़ास लेंसेज लगाए जाते हैं ताकि आँख के पीछे के पर्दा भी एक ही व्यू में उसको देखा जा सके। इसी तरह ये मशीन भी जो उसकी सर्जरी का, कभी किसी अल्लाह ना करे आँख ज़ाया हो जाए, मसनूई आँख वाला मामला जो होता है वो भी यहीं पर होता है। देखिए, मसनूई आँख कोई नहीं लगती, ठीक है ना। सिलसिला सिर्फ जो एक चीज़ जो आँख में अब तक जिसको हम ट्रांसप्लांट कहते हैं या दूसरी लग जाती है, वो सामने का कर्निया जिसको कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, आँखों में सिर्फ वो तब्दील होता है, आँख तब्दील नहीं होती। आज अगर मुकम्मल आँख ज़ाया हो गई तो हो गई, वो ज़ाया हो गई, उसका कोई हल नहीं, उसका हल नहीं अभी तक उसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें विजिट कराया पूरा POB आई हॉस्पिटल, और आई एम रियली थैंकफुल, और बहुत सारी आप लोगों के लिए वेल विशेस के माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है कि आवाम को सहूलियात मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए और लोगों को हमें मौका दिया कि हम लोगों को अपनी चीज़ें बता भी सकें और लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सके इससे, और यकीनन मीडिया का ये काम बहुत अहम है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये ख़ास तौर पे दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम, एक आम आदमी सस्ता या मुफ्त इलाज कहाँ कहाँ पर मुयस्सर है, और उसमें ये अस्पताल या इन्फेक्शियस डिसीज़ वाला अस्पताल, ये सारी चीज़ें आपके सामने इसीलिए रखी। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? फेसबुक, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।